اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے۔ سید شاہ حامد حسین شتاری جو آل انڈیا سنی علماء بورڈ کے صدر ہیں، انہوں نے جامعہ نظامیہ کی عصمت کے تحفظ اور تحریک کے لیے جدوجہد کرنے کا اعلان کیا۔ اور کیا کہا، آئیے سنتے ہیں تمام تفصیلات انہی کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم۔ میں سید شاہ حامد حسین شتاری، صدر آل انڈیا سنی علماء بورڈ و صدر مجلس انقلاب ملت حیدرآباد کے ان مذہبی اصحاب سے مخاطب ہوں جن کے پاس جذبہ ایمانی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ حیدرآباد کی سرزمین میں ایک بہت اہم ترین مدرسہ جسے مدرسہ جامع نظامیہ کہا جاتا ہے، یہ جامع نظامیہ کے بانی حضرت العلامہ محمد انور اللہ خان علیہ رحمہ تھے، اور یہ 150 سال ہوا اس کے قیام کے بعد، اور یہاں پر ہزاروں علماء و فضلاء تعلیم پائے اور پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں پر جو ہے علم دین کا کام کر رہے ہیں۔ میں ایک اہم ترین مسئلے پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، خصوصاً حیدرآباد کی عوام کو، کہ پرسوں جو ہے ہمارے دوست پروفیسر ڈاکٹر سید محمد تنویر الدین خدا نمائی صاحب، سابق صدر شعبہ فارسی عثمانیہ یونیورسٹی، محترم مولانا مفتی خلیل احمد صاحب، شیخ الجامع نظامیہ حیدرآباد کو ایک لیٹر انہوں نے روانہ کیا۔ یہ لیٹر یہ ہے، اس لیٹر میں انہوں نے بہت ہی اہم ترین مسئلے پہ توجہ دلائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جامع نظامیہ جو ہے اہل سنت الجماعت کا قلعہ ہے، اور یہاں پر ہزاروں لاکھوں طلباء تعلیم پائے ہیں اور نکل گئے ہیں، لیکن جامع نظامیہ کی عظمت کو اور اس کی حیثیت کو، اس کی حقیقت کو کن لوگوں نے تباہ کرنے کی سازش کی ہے، اس میں جو ہے شیخ الجامعہ کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، انہوں نے وضاحت کی ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس جامع نظامیہ کے جو امیر ہیں، امیر جو ہے جناب محمد اکبر الدین صاحب جو ہے امیر جامعہ ہیں، اور آپ اندازہ لگائیے امیر جامعہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اس کی قابلیت کیسی ہونی چاہیے، اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، اس کی حیثیت کیسی ہونی چاہیے۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ توجہ دلائی ہے کہ ایک جامع نظامیہ کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے ایسی شخصیت کو امیر جامعہ بنایا گیا، جو 3 دہوں سے جو ہے جامع نظامیہ کی امیر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور حیدرآباد کی عوام اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کو امیر بنانے میں کن اصحاب کا ہاتھ ہے، اور ان اصحاب کی وجہ سے جامع نظامیہ کا وقار متاثر ہو چکا۔ آپ اندازہ لگائیے اکبر نظام الدین صاحب پر جو ہے جناب شیخ محمد اقبال صاحب IPS جو اسپیشل آفیسر بورڈ تھے، انہوں نے جو ہے ایک جو ہے شوکاز نوٹس دی، اور جو ان پر سنگین الزامات لگائے گئے تھے وہ جو ہے کاروائی سپریم کورٹ تک گئی، اور ایسے شخص پر جو گستاخ رسول ہے اس کو امیر جامعہ بنایا گیا، اور شیخ الجامع نظامیہ جو ہے ہمارے مفتی خلیل احمد صاحب کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور دوسری بات، جامع نظامیہ کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی کا گروہ کام کر رہا ہے۔ یہاں کے اساتذہ
جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں تقریباً 10-12 ایسے اساتذہ ہیں وہ جو ہے مدرسے میں تعلیم بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ علیحدہ مدرسے چلاتے ہیں، اور جو ہے رمضان شوال کے بعد بچوں کو آنے والے جو بچے پڑھنے آنا چاہتے ہیں باہر کے باہر اغوا کر کے اپنے اپنے مدرسوں کو منتقل کر دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیے جامعہ نظامیہ کیسا ترقی کرے گا؟ اور اصول یہ ہے کہ سرکاری طور سے کوئی ٹیچر اگر کسی مدرسے میں استاد ہے اور تو جب تک وظیفہ نہ پائے وہ کوئی دوسرا مدرسہ نہیں چلا سکتا، لیکن جامعہ نظامیہ میں جو ہے وہاں تعلیم بھی دیتا ہے، وہاں تنخواہ بھی لیتا ہے، اس کے بعد ایک علیحدہ مدرسہ چلاتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سے اور اپنے نام سے چلاتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو ہے اب جامعہ نظامیہ کیسا ترقی کرے گا؟ جامعہ نظام ایسا شاخوں کو کاٹ دیا جا رہا ہے، اور آپ کی اطلاع کے واسطے جامعہ نظامیہ میں حیدرآباد کے طلباء کو کم داخلہ دیا جاتا ہے شعبہ حفظ میں، شعبہ عالمات میں، بلکہ باہر کے طلباء کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ یہ کیا پھر حیدرآباد کے طلباء کہاں جائیں گے جو جامعہ نظامیہ کی عظمت سے واقف ہے؟ اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہے آج پریشانی کے عالم میں وہ ہیں۔ مفتی ہمارے خدا نمائی تنویر الدین خدا نمائی صاحب باوجود خرابی صحت کے حضرت کو ایک لیٹر لکھا ہے جو 2 تاریخ کو لکھے تھے، لیکن آج تک مفتی خلیل احمد صاحب نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا، لیکن بڑی بنیادی سوالات کیے ہیں اور یہ توجہ دلائے ہے حیدرآباد کی عوام کو کہ آپ کو جامعہ نظامیہ بچانا ہے۔ اور میں طلباء قدیم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو ہے متحد ہو جائے، اور ہمیشہ تحریک چلانا پڑتا ہے۔ آپ جامعہ نظامیہ بچاؤ تحریک اگر شروع کریں گے تو میں حامد شتاری آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ جامعہ نظامیہ کو کسی بھی اسم سے بچایا جائے۔ اس لیے جو علماء سو ہے ان کو جامعہ سے ہٹانا ہے، علماء حق کی ضرورت ہے، اور یہ کہنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس حیدرآباد کا ایک سیاسی ٹولہ ہے، ان علماءوں کو اپنے جیب میں رکھ لیا ہے، اور یہ علماء سو ہے جو ان کے جیب میں چلے گئے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کریں اور انوار اللہ علیہ رحمہ کے اس خواب کو جو ہے مکمل کریں، اور جو انہوں نے جدوجہد کی اس جدوجہد کے بعد اس مدرسے کو قائم کیا گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارا کام یہ ہے کہ جامعہ نظامیہ کی بقا کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے ہم کوشش کریں اور ایک تحریک چلائیں۔ میں طلباء قدیم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے ربط پیدا کریں، ہم جو ہے جامعہ نظامیہ بچاؤ تحریک چلانے کے لیے تیار ہے۔ خدا حافظ۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا، نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائی کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادر پورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز